بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے شوہر اور بیوی کی میراث کے بارے میں، پتی اور پتنی کی میراث کے سلسلے میں، کہ اگر پتی یا پتنی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی ایک کی مرتیو ہو جاتی ہے، تو دوسرے کو جو ہے اس سے کتنی میراث ملے گی. آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے پہلے طبقے کی میراث. ایک بار پھر آپ کے لیے یاد دہانی کرا دیتا ہوں اور دوبارہ تکرار کر دیتا ہوں کہ ہم نے پہلے بیان کیا تھا کہ وارثوں کے 3 طبقے ہیں. پہلے طبقے میں ماں باپ اور اولاد شامل ہے، دوسرے طبقے میں دادا دادی اور بھائی بہن شامل ہے، اور تیسرے طبقے میں جو ہے وہ چچا پھوپھو اور ماموں اور خالہ شامل ہیں. اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ اگر پہلا طبقہ موجود ہے، یہاں تک کہ اگر پہلے طبقے میں سے ایک فرد بھی موجود ہے تو دوسرے اور تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی. اگر دوسرا طبقہ موجود ہے، چاہے ایک ہی فرد ہو، تو تیسرے طبقے کو میراث نہیں ملے گی. اور اگر یہ دونوں نہیں ہیں تب تیسرے کو ملے گی، اور اگر تینوں نہیں ہیں تو پھر میراث اور جو بھی کچھ میت نے چھوڑا ہے وہ سب جو ہے حاکم شریعت کو ملے گا. وہ اس کو جو ہے جہاں مناسب سمجھے گا احکام اسلامی کے مطابق خرچ کرے گا. لہذا یہاں پر جو ہے ہم سب سے پہلے آپ کے سامنے پہلے طبقے کی میراث بیان کریں گے کہ پہلے طبقے میں کس کو کتنی میراث ملے گی. میاں بیوی ایک دوسرے سے کتنی میراث پائیں گے یہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. پہلے طبقے میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلے طبقے میں جو ہے وہ ماں باپ اور بچے شامل ہیں، یعنی اولاد، یعنی جس شخص کا انتقال ہوا ہے اس کے ماں باپ اور اس کے بچے جو ہیں وہ پہلے طبقے میں شامل ہیں. ان کی میراث کی جو ہے وہ کئی صورتیں ہیں. دیکھیں کتنے لوگ شامل ہیں، ماں باپ اور بچے. ماں باپ ہیں یا نہیں ہیں، 2 صورتیں. صرف جو ہے وہ دونوں میں سے ایک ہے، تیسری صورت. ماں باپ دونوں ہیں لیکن جو مرا ہے اس کے بچے نہیں ہیں. ماں باپ دونوں ہیں اور جو مرا ہے اس کے بچے بھی ہیں. دونوں ماں باپ بھی موجود ہیں، جو مرا ہے اور اس کے دونوں ماں باپ بھی ہیں، اور اس کے جو ہے وہ لڑکے ہیں، صرف لڑکیاں نہیں ہیں. لڑکے ہیں تو ایک لڑکا ہے یا ایک سے زیادہ ہیں، یا جو ہے وہ لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. یہ جو ہے اس طرح کی کئی صورتیں ہیں جن کو ہم جو ہے وہ مفصل طریقے سے آپ کے سامنے بیان کریں گے. تو 3 صورتیں تو یہ جو ہے وہ کلی ہیں. سب سے پہلی صورت یہ کہ جس انسان کا انتقال ہوا ہے اس کے ماں باپ دونوں کے دونوں زندہ ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ میں سے ایک زندہ ہے، یا ماں یا باپ.
اور تیسری صورت یہ ہے کہ ماں باپ دونوں کے دونوں نہیں ہیں، دونوں کے دونوں کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے۔ اب پہلی صورت جو ہے یہ دیکھیں، ہم طبقہ اول کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مسائل جو ہیں وہ تھوڑے سے پیچیدہ ہیں، لہٰذا زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے۔ پہلے طبقے میں جب میراث بانٹنے لگے تو جو شخص مرا ہے اس کی ہم تین صورتیں بتائی ہیں، یا تو ماں باپ دونوں ہیں، یا دونوں نہیں ہیں، یا دونوں میں سے ایک ہے۔ اگر ماں باپ دونوں زندہ ہیں تب بھی جو ہے وہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ ماں باپ دونوں زندہ ہیں تو اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو مرنے والے کے بچے ہیں یا بچے نہیں ہیں۔ اگر بچے ہیں تو پھر اس کی بھی تقریباً 6 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے، یعنی مفصل گفتگو اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے طبقے کی میراث کی بات چل رہی ہے، اور جو انسان مرا ہے اس کے ماں باپ بھی زندہ ہیں اور اس کے یہاں ایک لڑکا بھی ہے، یعنی ایک بیٹا ہے اس کے یہاں۔ تو اس صورت میں میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ میراث اس طریقے سے تقسیم ہوگی، جو کچھ وہ چھوڑ کر گیا ہے، جو چیزیں ہم نے بیان کی تھی ان کو نکالنے کے بعد کفن و دفن کا خرچ، بڑے بیٹے کی چیزیں، وصیت پر عمل کرنے کے بعد، قرض ادا کرنے کے بعد، خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد جو چیزیں بچتی ہیں ان میں سے کتنا کس کو ملے گا؟ اگر ایک بیٹا ہے، لیکن ماں باپ دونوں زندہ ہیں اور ایک بیٹا ہے، تو ایسی صورت میں جو ہے مال کے 6 حصے کیے جائیں گے۔ 6 حصوں میں سے ایک حصہ ماں کو ملے گا، یعنی 1/6، ایک حصہ باپ کو ملے گا 1/6، اور 4 حصے جو ہیں وہ بیٹے کو ملیں گے 6/4۔ یہاں پر جو ہے وہ مثال کے طور پر مرنے والا جو ہے، ایک انسان کا انتقال ہوا، اس کی ماں بھی زندہ ہے، اس کا باپ بھی زندہ ہے، اور اس کے ایک بیٹا ہے، اور وہ جو ہے تمام اخراجات جو ہم نے بتایا ہے ان کو نکالنے کے بعد اس کی میراث میں 150 روپے بچتے ہیں۔ اب 150 روپے میں سے جو ہے وہ کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ 150 روپے کے جب 6 حصے کریں گے تو 25 روپے جو ہیں وہ بنتے ہیں ہر حصے میں، تو اس میں سے جو ہے وہ 25 روپے جو ہیں اس کی ماں کو دیے جائیں گے، 25 روپے باپ کو دیے جائیں گے، اور باقی 100 روپے جو ہیں وہ اس کے بیٹے کو دیے جائیں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ایک بیٹا نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ بیٹے ہیں، یعنی ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، اور بیٹے جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہیں۔ تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، ایک حصہ باپ کو دیا جائے گا، ایک حصہ ماں کو دیا جائے گا، اور باقی کے 4 حصے جتنے بھی بچے ہیں ان سب کے درمیان تقسیم کیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر جس انسان کا انتقال ہوا ہے وہ جو چھوڑ کر گیا ہے وہ 600 روپے ہیں، تمام اخراجات وغیرہ نکالنے کے بعد، جو چیزیں نکالنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب جب ہم آگے بیان کریں کہ اتنے چھوڑ کر گیا ہے تو ان میں سے وہ تمام چیزیں نکالنے کے بعد جن کو ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے، یہ سمجھیے کہ مثال کے طور پر وہ 600 روپے چھوڑ کر گیا ہے۔ اب اس 600 روپے میں سے جو ہے وہ اس کے 6 حصے کیے جائیں گے، ہر حصے پہ 100 روپے ہوں گے، تو ایک حصہ یعنی 100 روپے باپ کے، 100 روپے ماں کے، اور جو اب اس کے بیٹے ہیں باقی 4 حصے یعنی 400 روپے جو ہے ان بیٹوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ مثال کے طور پر 2 بیٹے ہیں تو 200، 4 بیٹے ہیں تو 100 روپے، اور اگر 3 ہے یا 5 ہے تو اس حساب سے برابر جو ہے وہ بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ 2 صورتیں ہو گئی ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ جو شخص مرا ہے اس کی ماں بھی زندہ ہے، باپ بھی زندہ ہے، لیکن اس کے جو ہے وہ لڑکا نہیں، ایک لڑکی ہے، لڑکے نہیں ہیں، صرف ایک لڑکی ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں جو ہے وہ ایک حصہ جو ہے یعنی مال کے 6 حصے کیے جائیں گے، 6 حصے جو کیے جائیں گے
उन 6 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है मरने वाले के बाप को दिया जाएगा, एक हिस्सा मरने वाले की माँ को दिया जाएगा और 3 हिस्से जो हैं वो मरने वाली की जो जिसका इंतकाल हुआ है उसकी लड़की को दिए जाएंगे, यानी 6 में से 3, और एक हिस्सा जो है वो बाकी जो वारिस हैं उनको दिया जाएगा। वो किस तरीके से, बाकी जो एक हिस्सा बचेगा उसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 4 हिस्सों में कैसे तकसीम किया जाएगा? 4 हिस्सों में तकसीम करने के बाद फिर दोबारा उसको जो है उन 4 हिस्सों में, यानी एक हिस्से को जो 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है उसमें से, उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा बाप को दिया जाएगा और 3 हिस्से जो हैं वो बेटी को दिए जाएंगे। यानी इस तरीके से एक सादा मिसाल आपके सामने पेश कर दूं। मिसाल के तौर पर एक इंसान का इंतकाल हुआ और उसके जो है वो माँ बाप भी ज़िंदा हैं और एक बेटी है, तो ऐसी सूरत में उसके माल को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मसलन उस इंसान ने जो है वो 600 रुपये छोड़े, यानी उसकी जमा पूंजी जो भी बाकी है वो मीरास जो है वो 600 रुपये है। सबसे पहले तो उसको जो है वो 6 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, यानी 100 रुपये। अब उनमें से एक हिस्सा यानी 100 रुपये उसके बाप को दिए जाएंगे, 100 रुपये उसकी माँ को दिए जाएंगे। बाकी जो 400 रुपये यानी 4 हिस्से बचते हैं उनमें से 3 हिस्से यानी 300 रुपये जो हैं मरने वाले की बेटी को दिए जाएंगे। अब बाकी बचते हैं छठा हिस्सा यानी 100 रुपये, यानी 6 में से एक हिस्सा यानी 100 रुपये जो हैं वो बचते हैं। फिर इन 100 रुपये को जो है यानी जो छठा हिस्सा है इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 100 रुपये को जब 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो 25-25 रुपये, तो इन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा यानी 25 रुपये फिर से मरने वाले के बाप को दिए जाएंगे और 3 हिस्से जो हैं इस 100 रुपये में से यानी 75 रुपये जो हैं वो बेटी को दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो एक शर्त है और वो शर्त ये है कि ये तकसीम जो है जो हमने मीरास बताई है ये उस वक्त सही है जब कि मैयत जो है वो उसके भाई और बहन भी मौजूद हों। लेकिन अगर भाई और बहन मौजूद ना हो तो फिर ये सूरत जो है वो नहीं है, बल्कि दूसरी तरीके से मीरास को तकसीम किया जाएगा। उसके बाद जो है वो चौथी सूरत क्या है? चौथी सूरत ये है कि यानी चौथी सूरत ये है कि जो इंसान मरा है उसकी माँ भी ज़िंदा है, उसका बाप भी ज़िंदा है और उसके जो है वो एक लड़की है। देखिए पहले हमने बयान किया था कि एक लड़की है लेकिन जो है जो मरा है उसके जो है वो भाई और बहन नहीं है। लेकिन चौथी सूरत में लड़की एक ही है लेकिन मरने वाले के जो है वो भाई या बहन जो है वो मौजूद है। तो ऐसी सूरत में जो है यानी पहले जो हमने बयान किया था पहला वाला सूरत जो यानी तीसरी सूरत जो हमने आपके सामने बयान की थी उसमें यह था कि लड़की एक ही है, यानी मरने वाले की माँ भी ज़िंदा है, बाप भी ज़िंदा है और एक लड़की है। लेकिन वहाँ पर यह था कि जिसका इंतकाल हुआ है उसके भाई और बहन हैं। लेकिन ये चौथी सूरत में ये है कि मरने वाले की माँ भी है, बाप भी ज़िंदा है और एक लड़की भी है लेकिन उसके कोई भाई और बहन नहीं है। तो ऐसी सूरत में जो है उसके माल को इस तरीके से तकसीम किया जाएगा कि 1/5 उसके बाप को मिलेगा, 1/5 उसकी माँ को मिलेगा और तो बाकी जो 3 हिस्से बचेंगे वो उसकी बेटी को मिलेंगे। मिसाल के तौर पर जो है वो एक इंसान मरा, उसके माँ भी है, बाप भी ज़िंदा है और एक लड़की है और मरने वाले की जो है वो कोई भाई और बहन नहीं है और मरने वाला जो है वो 500 रुपये छोड़कर गया है। तो अगर इसके भाई बहन होते तो इन 500 रुपयों को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाता, लेकिन चूँकि मरने वाले के भाई बहन नहीं है इसलिए इसके माल को 5 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 5 हिस्सों में से एक हिस्सा उसके बाप को यानी 100 रुपये उसके बाप को, 100 रुपये उसकी माँ को और बाकी 300 रुपये जो हैं उसकी लड़की को दिए जाएंगे।
اس کے بعد جو ہے وہ 5ویں صورت یہ ہے کہ لڑکی ایک نہیں ہے. ابھی تک جو ہم نے بیان کیا وہ ایک لڑکی تھی. لڑکی ایک نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ لڑکیاں ہیں. تو ایسی صورت میں پھر جو ہے وہ مرنے والے کے مال کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ باپ کو، ایک حصہ ماں کو، اور باقی کے 4 حصے جو ہیں جتنی بھی مرنے والے کی لڑکیاں ہیں اس کے درمیان جو ہے وہ ان کے مال کو یعنی ان 4 حصوں کو تقسیم کر دیا جائے گا. چھٹی اور آخری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہم نے صورتیں بتائیں اس میں یہ تھا کہ یا تو صرف لڑکے ہیں، ایک لڑکا ہے یا چند لڑکے ہیں، اس کے بعد ایک لڑکی ہے یا چند لڑکیاں ہیں. لیکن اب جو ہم صورت بتا رہے ہیں وہ یہ کہ لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. یعنی جس انسان کا انتقال ہوا اس کی ماں بھی زندہ، باپ بھی زندہ، اور اس کے یہاں جو ہے وہ لڑکے بھی ہیں اور لڑکیاں بھی ہیں. یعنی اللہ نے اس کو لڑکا بھی دیا ہے اور لڑکیاں بھی دی ہیں. تو ایسی صورت میں بھی مال کے 6 حصے کیے جائیں گے. ایک حصہ باپ کو دیا جائے گا، ایک حصہ ماں کو دیا جائے گا، اور باقی کے 4 حصوں کو اس کے بچوں کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. یعنی لڑکے اور لڑکیاں جتنی بھی ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا. لیکن تقسیم اس طریقے سے کیا جائے گا کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے 2 برابر دیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک انسان جس کا انتقال ہوتا ہے وہ جو ہے 600 روپیے چھوڑ کر جاتا ہے. اس کے پیسے کو جو ہے وہ 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک حصہ یعنی 100 روپے اس کے باپ کو، دوسرا حصہ یعنی 100 روپے اس کے ماں کو. باقی کے 4 حصے اس کے بچوں میں تقسیم کیے جائیں گے. اس کے بچے اس طریقے سے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، 2 لڑکیاں ہیں. تو چونکہ لڑکوں کا حصہ جو ہے ڈبل ہوتا ہے لہٰذا جو ہے 200 روپیے اس کے لڑکے کو دیے جائیں گے ایک لڑکے کو، اور 200 روپیے جو ہیں اس کی 2 لڑکیوں میں، یعنی ہر لڑکی کو 100 روپیے دیے جائیں گے. دوستو ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے اور انہی احکام کو جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.